رجب حرام مہینوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرام ہیں، 3 لگاتار، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب، جو جمادی اور شعبان کے بیچ ہے۔ اس مہینوں میں گناہ زیادہ سنگین اور نیکیاں زیادہ ارج والی ہوتی ہیں۔ رجب میں دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب آتا تو فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ 1000 نیکیاں آسانی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ہر روز 1000 نیکیاں کمائے؟ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کما سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سبحان اللہ 100 بار پڑھ لیں تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ راستے سے بند کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے تو بیٹھنا مجبوری ہے، ہم وہاں باتیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بیٹھنا ضروری ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کہنا اور بری بات سے روکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے نوکروں سے کہتا کہ اگر کسی کے پاس دینے کی طاقت نہ ہو تو اسے چھوڑ دینا، شاید اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شکی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں وہی شخص جائے گا جو شکی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شکی کون ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے کاموں کو چھوڑ دے، یعنی فرض اور واجب عبادتیں ادا نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور گناہ و نافرمانی میں پڑا رہے۔ ہنستے ہوئے ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ملو کہ تم اس سے ہنستے ہوئے ملو اور وہ تم سے ہنستے ہوئے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے اعمال ایسے پیش کرو کہ جب تمہیں دیکھیں تو وہ ذرہ برابر نیکی کرنے والے کو بھی دیکھ لے اور ذرہ برابر برائی کرنے والے کو بھی دیکھ لے۔ نیت۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ویکتی کی نیت آخرت کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے تمام معاملوں کو سلجھا دیتا ہے
اور دنیا اس کے پاس جھک کر آ جاتی ہے، اور جس ویکتی کی نیت دنیا حاصل کرنا ہو اللہ اس کے معاملوں کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی غریبی رکھ دیتا ہے، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب آتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ امتوں، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کہ امتوں میں سے ایک ویکتی کا حساب لیا گیا، اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں پایا گیا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں سے لین دین کرتا تھا۔ وہ اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ جو تنگ حال ہو اسے مہلت دے دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اس کے اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اسے معاف کر دیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ خدمت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور نہ ہی کسی کام پر یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے۔ ناراضگی، حضرت ہند بن ابی حلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آپ کی آنکھیں نیچے جھک جاتی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تو آپ کی ناراضگی بھی بہت ہلکی ہوتی تھی۔ اس سمے آپ کے مبارک دانت اولوں کی طرح چمکدار سفید دکھائی دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ویکتی آیا جس کے چہرے پر زردی دکھائی دے رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ناپسند بات کو منع تو کر دیتے تھے لیکن سیدھے ٹوکتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویکتی کو کچھ نہیں کہا۔ جب وہ ویکتی چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود لوگوں سے فرمایا، کاش تم لوگ اسے اس زرد رنگ سے منع کر دیتے،